اور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں خلاق عالم ہم سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ای کو بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر دیں جتنا آپ سادہ کر سکتے ہیں، بالکل تھوڑا سا بھی نہیں چلنا چاہیے، ابھی کسر ہے تھوڑی سی، اکا مکا دیو انہوں۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ آج محرم الحرام شریف کی 1 تاریخ تھی، اور یہ رات تو ویسے دوسری شروع ہو چکی ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو سال کی ابتدا ہے یہ اچھے انداز میں کی جائے۔ آپ والفجر ولیال، اس کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو فجر کی قسم اٹھائی اور 10 راتوں کی، اس 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ تو سب سے پہلا مفسرین نے قول یہ لکھا ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا یہ قول ہے کہ یہ جو پچھلا مہینہ ذوالحج کا گزرا اس کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رمضان شریف کی آخری 10 راتیں ہیں۔ یہ 3 اقوال ہیں۔ ویسے چوتھا قول بھی تفسیر روح البیان میں موجود ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ 6 راتیں وہ جس میں دن اور رات زمین و آسمان کو بنایا گیا تھا، 7ویں رات وہ تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، 8ویں رات وہ تھی جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروایا تھا، اور 9ویں رات وہ تھی جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور 10ویں رات اس تفسیر کے قول کے مطابق فرمایا وہ تھی جس میں اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کو بسایا تھا۔ تو یہ اقوال وہاں پر موجود ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محرم شریف سال کی ہماری ابتدا ہے، اور اس ابتدا کے اندر ہمیں اچھے اعمال کے ساتھ ابتدا کرنی چاہیے۔ تو درود پاک کی کثرت ضرور فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پنجابی وہ پنجابی کر لینے ہیں جی، مینوں کہڑا پنجابی آمدی کوئی نہیں جی، آپ پنجابی۔ گرامی قدر حضرت دا حکم ہو گیا کہ میں پنجابی دے گل بات کراں تے میں پنجابی اس کر لینا۔ دوستان مکرم میں جڑی محرم شریف دی ابتدا ہے، اگر 1 محرم ہی ویکھیا جاوے تے تاجدار عدالت امام العادلین غیظ المنافقین متمم الاربعین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شہید المحراب مفتاح الاسلام عزت الاسلام و شوکت الاسلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دا یوم شہادت بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ تو میں چاہنا کہ میں اتھو گل نو اگے ٹوراں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وہ عظیم ہستی ہے جنہاں دے بارے حضرت ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس بات نو روایت فرمایا، اور کنز الامال دے اندر علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس نو بیان فرمایا۔ آپ فرمادیاں نے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب، فرمایا لوگو اپنیاں محافل انہاں نو خوبصورت بنایا کرو۔ تے پوچھا کیویں خوبصورت بن سن؟ فرمایا ہر وہ محفل خوبصورت ہو جائے گی جس دے اندر مصطفیٰ دی ذات تے درود بھی پڑھیا جائے تے حضرت عمر دا ذکر بھی کیتا جائے۔ ہر وہ محفل خوبصورت ہوندی ہے۔ اس واسطے محفل خوبصورت ویکھنی ہوے تے 2 چیزاں تانوں ویکھنیاں پوسن۔ پہلی چیز اوتے حضور دی ذات تے درود ہوے، اور دوسرا اوتے ذکر عمر ہوے۔ توجہ ہے سارے بھائیاں دی؟ میں ویکھ رہا 2-4 بندے سجے کھبے، جے تھوڑی بے چینی ختم نہیں ہوئی، بے چینی اپنی مکا دیو، تقریر شروع ہو گئی ہے۔ ہر وہ محفل خوبصورت ہے جس دے اندر حضور دی ذات تے درود بھی ہوے اور حضرت عمر دا ذکر بھی ہوے۔ اور میں بالکل کھلے لفظاں دے نال تانوں عرض کرنا، یہ اللہ نے اہل سنت نو اعزاز عطا کیتا ہے، جتھے درود بھی ہے تے ذکر عمر بھی ہے، اور اگر ذکر عمر ہے تے نال درود بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ یہ حضرت عمر بن خطاب جنہاں دے ذکر دے نال محفلاں سونیاں ہو جاندیاں، یہ عام ہستی نہیں سن۔
انہاں دی رائے دے مطابق قرآن دیاں 21 آیتاں نازل ہوئیاں نے. کتنی آیتاں؟ 21. لیکن حضرات علماء تشریف فرمان ایک گل سنا دیا مینوں لطف آوے گا. صرف 21 آیتاں آپ دی رائے دے مطابق نہیں نازل ہوئیاں بلکہ کچھ آیات طیبات ایو جہاں بھی ہیں بھئی جیڑے لفظ حضرت عمر نے بولے اللہ نے اسے دے مطابق قرآن دی آیت نازل فرما چھڑی. یعنی لفظ بھی وہ نے جڑے حضرت عمر نے خود بولے نے. میں ذرا بطور تمثیل تواڈے سامنے رکھ دیواں تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے. اے جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اگر ویکھی جاوے تو یہ واقعہ افک قرآن مجید برہان رشید دے اندر ایک مشہور واقعہ ہے. یہ علماء دی زبان چ اینوں واقعہ افک آکھیا جاندا ہے. اور یہ پس منظر یہ کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر تو آ رہے سن. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ دا ہار گم ہو گیا، آپ پیچھے رہ گئیاں تے منافقہ نے نا تہمت لا دیتی آپ دے اتے. اور ظاہر سی بات ہے جڑے منافق سن انہاں تو موقع چاہیے ہا. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے چلے گئے. انہاں جدو تہمت لائی حضور نو پتہ لگیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قلب انور تے بڑا گراں گزریا. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اے بخاری ورگی معتبر ترین کتاب پڑھ لو، دے اندر بھی مفہوم موجود ہے. فرمایا مینوں انج لگدا ہے تو مت سن کے کہ اگر اے مصیبت جڑی میرے اتے آئی ہا اے پہاڑاں تے آوندی تے شاید پگھل جاوینا، آسماناں تے آوندی تے شاید پھٹ جاوے آ. فرمایا لیکن میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی بھی ربا سونیا منافقہ نے تے تہمت لائی ہے، تو تا ساریاں ہی جاننا ہے نا. تے میرے پیارے رب اے سارے معاملے نو کلیئر تو ہی فرمانا ہے. تے اللہ رب العزت نے پھر 18واں سپارے دے اندر 18 آیات طیبات نازل کر کے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ انہاں دی براعت نو واضح فرمایا، انہاں دی شان نو واضح فرمایا اور دسیا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی بیوی ہے ویسے تو کلی طور تے ساریاں نے، لیکن جزوی طور تے جدو انہاں دا ذکر آوے گا تو انہاں دی شان نو بڑھ چڑھ کے بیان کرنا ہے. انہاں دی اندر کسے قسم دا نہ نقص ہے نہ عیب ہے. کیوں؟ فرمایا جڑی میرے حبیب دے گھر ہوئے مڑ عیب والی نہیں نہ ہوندی. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات نو؟ اے واقعہ افکا اے جدو واقعہ پیش آیا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہ میری پتر ادھر میرے الویکھی آپ نے صحابہ کرام نو طلب فرمایا. آپ نے جدو طلب فرمایا تو آپ نے پوچھنا شروع کر دیتا کہ دسو اس واقعہ دے بارے تساں کیا آدھے ہو. اے دے توجہ میرے حل کرنا اجے اے دے بارے قرآن دی آیتاں نازل کوئی نہ ہوئیاں. حضرت عمر بن خطاب جدو آئے تو حضور نے فرمایا عمر تو دس کی جانا ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی ساڈے کول پوچھ دیو، تسی ساڈے آقا ہو، جو فرماؤ بادشاہ قبول ہے. لیکن اے باوجود آپ نے ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو بھئی حضرت اما عائشہ صدیقہ دا نکاح تواڈے نال اے پسند کیا فرمایا ہا، اے رشتہ کیا کروایا ہا؟ فرمایا تو میرے رب نے کروایا ہا. آواز کمزور آ رہی ہے، میں ذمہ داری دے نال گل کر رہا. اے اللہ رب العزت ہی پسند ہا. آقا کریم فرماندے نے ریشم دے کپڑے دے اندر جناب جبرائیل میرے کو آئے تے ایک نا چیز لئی ودے اندر مینوں آدھے نے کھول کے ویکھو تے فرمایا جدو کھول کے ویکھیا تے عائشہ تیری تصویر آئی تے مڑ جبرائیل نے مینوں آکھیا رب نے تواڈی زوجیت یعنی زوجہ بنا دیتا ہے انہاں نوں تواڈے واسطے اے رشتہ میرے رب نے پسند فرمایا ہے. میں کیا جناب حضرت اما عائشہ اے او ہستیاں نے جنہاں نوں مصطفیٰ واسطے میرے رب نے پسند فرمایا. یاد رکھ لو اے حدیث ہے جناب، میں گپ نہیں سنائی آپ حضرات نو، اینو ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھ دے آؤ. اور اگلی بات توجہ طلب ہے، اجے اے دے براعت کی کوئی آیت قرآن دی نہ ہی اتری. اجے نبی پاک نے مشورہ فرمایا تو جناب عمر بن خطاب نے پتا کیا کیا ہا، توجہ میرے حال. فرمایا یا رسول اللہ رشتہ کیا کیتا تواڈا؟ فرمایا میرے رب نے. فرمایا جڑا رب دا دتا ہویا اے پیغام ہے اور رب تبارک و تعالی نے جڑا تواڈے واسطے پسند فرمائی ہے نا عورت، حضور میرا اے نظریہ ہے اے دے اندر کسے قسم دا عیب اور نقص ہو سکتا نہیں. اور نال ہی آپ دے منہ وچ ایک جملہ نکلیا جدو آپ نے فرمایا موڑے منافق کی پہ کر دن، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ تو پاک ہے اے سارا بہتان ہے، جھوٹ پہ بول دن. اے حضرت فاروق اعظم دی زبانی چو جملے نکلے میرے رب نے بعد دے وچ جلے 18 آیتاں نازل فرمائیاں تے او دے وچ انہاں لفظاں نو قرآن دی آیت بنا کے نازل فرما چھڑیا ہے. ہن سمجھ آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دی ہستی کیا ہستی ہے؟ آپ نے جو فرمایا اللہ نے وہ قرآن دی آیت بنا چھڑیا. اور صرف ایتھے نہیں، یہ جاگدے بیٹھے ہو تو ایک گل ہور بھی سنا دے آپ حضرات نو.
توجہ نہیں فرما رہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جس لئے فرمایا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا اسی ایک انسان جڑا پیدا کیتا نا ایک خاص قسم دی مٹی ہے او دے نال اسی پیدا فرمایا. جس ویلے پیدا اے ذکر فرمایا حضرت عمر نے پڑھیا، اے وہی سنی نبی پاک دے کولوں تو آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مٹی تو انسان نو پیدا کیتا اور ایڈا سونا پیدا فرمایا اور اپنی قدرت دا شاہکار بنا چھڑیا، انہوں اشرف المخلوقات کہہ چھڑیا. ہاں حضرت عمر دے منہ چ جملہ نکلیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا پیدا کرنے والے تے بڑے بڑے نے پر جیڑا سونا میرا رب ہے کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. برکت علی او ذات جس نے اتنی خوبصورتی دے نال انسان نو پیدا فرمایا اور فرمایا تمام پیدا کرنے والے تو بہتر میرا رب ہے پیدا کرنے والا. آپ دی منہ چوئے جملے نکلے بعد وچ رب نے انا الفاظ دے مطابق قرآن دی آیت نازل کر چھڑی فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ اس تو اندازہ فرماؤ اللہ رب العزت نے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نو کیا مقام عطا فرمایا. جو الفاظ آپ بول دیان اللہ دے مطابق قرآن نازل کردہ. اے میں دو مثالاں دیتیاں لیکن میں اگلی گل بھی کر دیواں تاکہ تانوں مزید واضح ہو جائے. آپ دی جڑی سوچ اور رائے ہوندی آئی او دے مطابق بھی قرآن آندا ہا. آپ آکھو گے کس طرح؟ آ جاؤ دو تین مثالاں وہ بھی سن لو تاکہ ذہن مضبوط ہو جائے. ابتدا دے اندر رمضان شریف دیاں جویں دن دے وچ اسی اپنی خواہشات نفسانیہ اور کھاون پیمن تو اسانوں بالکل حکم آ کہ اسی بالکل ایک کام نہیں کر سکتے، اسی طرح رات دے ٹائم تے کھاون پیمن دی تے اجازت ہے لیکن اپنے اسی حقوق جڑے زوجیت والے نے وہ ادا نہ سے کر سکتے. ابتدا دے اندر حکم آ. حضرت فاروق اعظم آ گئے نبی پاک دے کول تے آکھن لگے یا رسول اللہ میری صلاح اے ہے بھائی راتاں دے وچ اگر اجازت مل جائے تے سوکھ بڑی ہو جاسی تے جے اجازت نہ ملے تے ڈاڈی اوکھ راسی آمن والے واسطے بھی بڑی اوکھ ہو سی. آپ دی رائے ہاں اللہ نے اگلے دن قرآن دی آیت نازل فرمائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء، فرمایا تواڈے واسطے جائز ہے رمضان دیاں راتاں منجر تسی اپنے حق ادا کر سکدے ہو. پانچ چار بندے بالکل بڑی استقامت دے نال چپ کر کے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ سکدے ہو تسی. اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اے آپ دی شان اقدس ہے. توجہ ہے بھائیاں دی؟ جو آپ دی سوچا جو آپ دی رائے ہا اللہ نے وہ دے مطابق قرآن دا فیصلہ اور حکم جاری فرما چھڑیا. اور صرف ایتھے نہیں، ابتدا دے اندر اجے شراب دا حکم او دا منع دا حکم کوئی نہ آیا لیکن حضرت فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت جا کے آکھیا یا رسول اللہ جڑی شراب ہے نا اے دے نال دماغ معوف ہو جاندا ہے تے اے دے تے تسا پابندی لا دیو. میری رائے کہ پابندی لگنی چاہیے ہے چونکہ اے دے نال کوئی خیر دا پہلو بندے چ نہیں آوندا. آپ نے جدو یہ بات کی تھی نا نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا آج چپ کیتے ادو اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا ایمان آلیو اللہ رب العزت نے تواڈے واسطے شراب نو حرام کر دیتا ہے تسی یہ قریب ہی نہیں جا سکتے ہو. توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات دی؟ آپ دی جی میں سوچ ہوندی آئی اللہ اس طرح قرآن دی آیت نازل فرما دیندا. کہ سمجھ دیو حضرت عمر کوئی عام شے نے انہاں دی رائے دے مطابق 21 مقامات قرآن دے وچ موجود ہی نے. جدو فتح مکہ ہویا نا تے سارے مکے دے بت نبی پاک علیہ السلام نے کٹ دیتے تھے جڑے اچلے آن. فرمایا علی بمے نا موڑیاں دے اتے کہ حضرت علی پاک نو موڑیاں دے اتے بھا کے مدارے دے اندر شیخ محقق لکھیا بجلے حضرت علی نے سارے بوٹ ڈالے تو نبی پاک نے فوت پوچھا فرمایا علی کے پیا محسوس کرنا ہے؟ فرمایا محسوس کہ میرا تے سیری مینوں انج لگدا بھی عرش دے نال لگیا کھلوتا ہے. آواز بڑی مٹھی ہے بڑی کنجوسانی سبحان اللہ کی نے. تے تواڈا جڑا شہر ہے کنجوسانا ہے کوئی نہیں یہ سخیاں دا شہر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرا دھیان دے نال آپ دا آپ فرما میں تے لگدا جے سر اجازت ہوے تے پاوا پھد لما عرش دا. یہ شیخ محقق نے لکھیا ہے. تو فرمایا نہیں بس تینوں ہی پوچھنا کتنے تو مڑ مینوں دو گلاں تے کرن دیو کہ کیڑیاں. تو میں کہ علی پاک کھلوتے کتنا کہ نبی دے موڑیاں تے. تو میں کہ جڑا نبی دے موڑیاں تے کھلوے تے جی او دا یہ حال ہے یہ دا مطلب جے نبی دے موڑیاں دا یہ حال ہے تو نبی دا سر کتنا اونچا ہوئے گا میں دسو تے جڑے حضور دے کندھے اتنے اونچے نے تو حضور دا سر انور دا حال مڑ کی ہوئے گا. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اور اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے تو میں تھوڑا جا اگلی بات بھی تو دس دے. شیخ محقق نے اس بات نے کیا حضرت مولا علی پاک فرمایا میں اتر جاواں جی ہاں اتو آپ نے درک ماری. نبی پاک دا درک سمجھ دیو نا چھلانگ آپ نے چھلانگ ماری تلے تو تلے بہ کے ہنسنا شروع کر دیتا. حضور نے فرمایا علی کی ہویا ہی؟
فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندی تو میں چھلانگ ماری تو مینوں ہویا ہی کچھ نہیں. تو فرمایا تینوں کیویں ہونا آئی؟ بٹھاون والا مصطفیٰ آئی، لاون والا جبرائیل آئی، تینوں سٹ کیویں لگ جائے؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ یہ حضرت جزاک اللہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ دا شان و اقدس اور مقام و رتبہ ہے. لیکن آج میرا موضوع نہیں ہے، صرف یہ دسدا پیا کہ جس ویلے وہ سارے بت کر دیتے نا سارے پتھر، ایک پتھر وچ رہا جہدا نام ہے مقام ابراہیم. یہ پتھر خانے کعبے دے وچ رہا. اچھا حضرت فاروق اعظم نے آگے پوچھا بھائی حضور یہ پتھر سارے کٹے نے تے نہیں کٹے؟ فرمایا انہاں دا تعلق کافراں دے نال ہے تے انہاں دا ساڈے آقا دے نال ہے، میرے جد کریم دے نال ہے. یہ دا مطلب نسبتاں دا فرق تے ہے پتھر او بھی تے اے بھی، او بھی مکے دے تے اے بھی مکے دے. نسبت کافراں نال آ تے باہر بھکا مارے تے جے نسبت نبی دے قدماں دے نال ہوے تے وچے پہ آ جائے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ذرا اور دھیان فرماؤ تاکہ گل میں تھوڑے سامنے کھول کے رکھاں. آپ نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ ایڈا برکت والا پتھر ہے؟ فرمایا جی ہاں، اے دے اوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے ہونے اور نشانی ہے. اچھا اے ہن اگلی گل بھی سنیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے آکھیا مڑ میری رائے اے ہے، میری صلاح اے ہے بھئی آپ جدو طواف کیتا کریے نا تو مڑ نفل دے کول پڑھیا کریے تاکہ نا جیڑا کعبہ بنایا ہے او دے قدماں دے کول پڑسائیں تے چیتا ہوندا راسی بابے دا بھی تے جس بھی ہوندی راسی نفلاں دی. کیا خوبصورت رائے دیتی ہے. اچھا آپ نے یہ رائے دیتی ہے، ادو جناب جبرائیل آ گئے اور قرآن دی آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا آ جاؤ سارے مقام ابراہیم دے کول آ کے نماز پڑھیا کرو. ان کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کو عام ہستی نہیں میرے عزیز، یہ وہ ہستی نے جو انہاں دی صلاح بن جاوے، رائے بن جاوے، اللہ تعالیٰ او دے مطابق قرآن دی آیت نازل فرما دیندا ہے. میں اس واسطے آپ دا ذکر خیر سب تو پہلے کرنا ہے زیادہ مناسب بلکہ انسب سمجھے ہے کہ نا انصافی ہو سی اگر اسی انہاں دا ذکر نہ کریے. اور ویسے بھی یکم محرم نو آپ دی شہادت بعض نے 29 ذی الحجہ قول بھی لکھے ہے. سانو کو مسئلہ نہیں ہے، بس اوقات زیادہ علماء متفق اس بات ہو گئے. سبحان اللہ. دیکھو نا حضرات علماء بیٹھے نے کسی دا بھی وقت ولادت و وفات و شہادت یہ اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن سانو ٹینشن نہیں. جس لے جے چاہے تسی کسی دا میلاد بھی کر سکتے ہو، یعنی ولادت نو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہو، تے تسی وفات دے دن نو خاص کر کے بھی تے جے دل کرے اس لئے بھی سال ثواب کر سکتے ہو. تے پھر بس اوقات ہی ہوندہ ہے کہ حضرت عمر دا ذکر نہیں کرنا چاہیے محرم دے وچ. میں ایک مولوی صاحب دی تقریر سنی، مینوں بڑی افسوس ہویا، یقین کرو، آدھا ہی حضرت عمر کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس سے اہل بیت کا ذکر کم ہو جاتا ہے. میں کہا نہیں بھائی جان، او مولوی صاحب ٹکر پاڑ، تینوں مسئلے دی سمجھ نہیں آئی گوڑیا، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. اور ٹکر پاڑ مولوی تینوں سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر دا ذکر پہلی محرم نو کرنا چاہیے. اگے بڑھ حسین دا کیویں پتہ لگ سی؟ میں کیا مرے عمر دا ذکر اس واسطے کرنا ہے بھئی تو کیویں سانو دس سکنا حسین کون ہے؟ تا عمر دسے گا حسین کون ہے. جے دے ہاتھ سلامت ذرا چاہ کے بولے سبحان اللہ. سارے بولو سارے بولو سارے بولو ایسے. جزاک اللہ، اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے. تو میں کہا یار ہے تو ٹکر پاڑ والی گل کی تھی، کوئی بندے دے پتراں والی گل تو کوئی نہیں کی تھی. محرماں دے وچ اس واسطے یکم نو ابتدا کران گے حضرت عمر تو عمر ہی تے دسے گا کہ حسین ہے کون ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ یہ تو بڑا بیان کیتا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے اور اپنے اوپر امام حسین کو بٹھا کر جیسے بندہ اپنے بچوں کا لاڈ پورا کرتا ہے جھولے دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنی پوشتے بہا کے. اور کئی بھی یاد نے کہ زلفا نبی پاک دیاں پکڑیاں سن جدھر موڑ دے سن حسین تے نبی مڑدے جاندے سن. یہ واقعہ سنے نا تسی؟ میں آکھیا مینوں دس یہ واقعہ بیان کیا کیتا ہے؟ یہ واقعہ بیان کیا کیتا ہے؟ اے تو میں نہیں پتا. تو میں کہا جی پتا ہوندہ تو سننی نہ ہو میں او میرا چاننے واقعہ حضرت عمر پاک نے بیان فرمایا ہے. کشف المحجوب میرے داتا لاہوری دی پڑھ. لیکن ایک بات دی تصحیح بھی کر لو، وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے آپ نو جھوٹے دیتے نے اس طرح، لیکن زلفاں اپنے ہاتھ جنان پکڑائیاں. یہ ساڑھے نقیب تے اے جڑے خطیب نے نا کیسٹی مولوی، یہ انہیں سن کے ناراض نہ ہوئے آپ بھائی جان، یہ انہیں دھک دیں دے نے.
داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی کشف المعجوب ہوں چاہ کے لے آؤ، امام حسن حسین والا چیپٹر چاہ کے دیکھ لو، دے چ لکھیا آپ نے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اوپر سوار کیتا ہے، بالکل آپ نے جھوٹے دیتے نے اپنے گھر، لیکن زلفانان بکرائیاں، فرمایا چھوٹا جا دھاگا ہا، ایک پاسے نبی پاک نے اپنے داندے لے لیا، دوسرے پاسے حسین دے ہاتھ چ دیتا۔ 5-4 بندے تو کچو پیشاب بان کے بہ گئے ہو، اے جڑے شاہ صاحب بول دے بیٹھے نے، اے تو انہوں دستے پہ نے بھی آپ چپاں شاماں دے مننا والے نہیں، اسا انہاں شاماں دے مننا والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جاندے۔ سمجھ آئیے آپ حضرات نو، اے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے، او سنی سنائی گالوں میں دھکی رکھ دینے، پڑھ لو آتے مسئلہ حل ہو جاوے آ۔ چونکہ زلفاں پڑھنا آپ سمجھ دیو دا کیا مطلب ہے، نبی پاک علیہ السلام دے بارے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے، فرمایا وہ ایک دھاگا ہا جنہوں نبی پاک نے اپنے دان مبارک دے عید حسین دے ہاتھ چ دیتا، فرمایا جیدے جیدے موڑدا جائے گا تیرا نانا مڑدا جائے گا۔ ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نو، تے میں آکھیا یہ جڑیاں ساریاں لاڈ پیار والیاں گلاں نے کہیں دسیاں، یہ حضرت عمر نے دسیاں، اسے واسطے تے آج انہاں دا ذکر پیا کرنا، اور لیکن اجے ایڈی جلدی نہیں، اجے میں چاہنا کہ ذرا انہاں دی بات میں تواڈے سامنے اور کھول کے رکھاں۔ عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے جڑا حضرت فاروق اعظم نو کمال دیتا ہے، ایدے میں ادھر لکھیا ہے، فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر، جی میں میرے بھائی کہہ رہے سن نا وہ متن دے نال جناب میں عربی دے وچ حدیث پڑھ ساں تے میں بھی کوشش کر لینا، مینوں اچھا لگیا کہ جناب شوق انہاں بچیاں دے وچ بھی ہے، یہ پڑھدے نے اور تواڈے وچ بھی ہے، تساں سن دے ہو، اور جس دن تانوں یہ شوق پہ گیا تواڈے اندروں جہالت مک جائے گی، چونکہ فی الحال تے تسی سورہ سنن دے شوقین ہو، ناراض نہیں، میں سور دا شوقین مخالف نہیں ہاں، لیکن یار کم از کم سور دے وچ میاں محمد دے شعر ہی لبدے رہندے ہو، کدی مدینے والے محمد یا حدیثاں لب کے بھی پڑھ کے سنانا۔ قرآن سیٹاں نے جہاد چاہ کے بولے سو تو زیادہ سواد ہے اسی تو سدا۔ توجہ بھی توجہ، 2-4 بندے بیٹھن جی میں ہلا اڑ دیاں ڈیماں ہوندیاں، بولو میرا چاند تو ہے، مسکرا کے تقریر سنا خدا، کیوں حضرت جی میں بیٹھے نے جناب پتہ نہیں کی، او بھائی جان ہے تسی بولنا ہے تو میرے کو تقریر شروع ہونی ہے، ناراض سے نہیں ہوئے ہے، ویکو حضرت نو کتنی چس آئی ہے اس جملے دی، وہ اس واسطے یار یقین کرو، اور لوگ جھوٹ تے بول لیندے نے، سنیو تو سچ تے نہیں بول سکدے ہو، چان میرا میں ادھر ویکھ تیری گل نہیں پئی نکل دی تے ترکڑے ہو کے بہو، کوئی بندہ ڈھلا نہ بوے۔ ہن اگلی گل فرما ان الحق ينطق على لسان عمر، فرمایا حق عمر دی زبان تے بولدا ہے۔ میں کہا کھلو کھلو، میں کہا میں بڑے دعوے نہیں کردا نا، میں چیلنج کرنا، چونکہ آج کل لوگ بڑے بڑے دعوے بھی بدے کر دین نا تے بعد بڑے دلیل بھی آپ ہوندے نے، ایڈا بڑے چبل مارن دی لوڑ ہی تینوں کیڑی ہے، بننے دا پتر بن ہے، آپ بھی ذلیل ہونا تے نال والے بھی کرنا ہے، انسان دا بچہ بن، اس واسطے میں دعویٰ نہیں پیا کردا، میں صرف یہ آنا، میں کہا مینوں لفظ حق دا ترجمہ تو دس کیے، اوکے حق دا مانا حق دا مکنا، علماء تشریف فرمانے حق دا سب تو پہلا مانا ہوندا ہے اللہ، میں ذمہ داری نا، حق دا سب تو پہلا مانا کیا ہے اللہ، فرمایا یہ اگر ترجمہ کیتا جائے چھ بندا ہے، فرمایا عمر ہوئے جدی زبان تے میرا اللہ بول دے، کتھے بیٹھے ہو تسی یار، اور یہ دیتے ایک اور حدیث بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فیک فی امتی عمر بن الخطاب، اور دوئی حدیث پڑھی ہے سبحان اللہ تے آکھو چاہ، فرمایا پہلیاں جتنیاں امتاں گزریاں انہاں دے وچ ایک محدث ہوندا ہے، کیا شاہ جی محدث، اور فرمایا میری امت دے وچ بھی ایک محدث ہے، اور میری امت دے محدث دا نام عمر بن خطاب ہے۔ توجہ سارے بھائی، تسی آکسو بھی سمر صاحب نو کو رولت نہیں بنیا بیٹھا بھی، لفظ محدث ہوندا ہے تے محدث پہ آدھا ہے، میں کہنی لفظ ہوندے نے 3، ایک ہوندا محدث، ایک ہوندا محدث، ایک ہوندا محدث، سمجھ آ رہی ہے؟ محدث جدا وضو نہ ہوئے، سمجھ آ رہی ہے؟ او بولو تو صحیح چاہ، ہاں پھر وہ دیاں اگے 2 قسمہ ہی نے، ایک ہوندا جدے صرف وضو نہ ہوئے، ایک ہوندا جدے غسل بھی کرنا پوے، اوے انہوں علماء دی زبان چاہتے ہیں حدث اصغر حدث اکبر، نہیں میرا خیال درس نامی والیاں گلاں تو وارے ہی نہیں، اے وارے نہیں نانو، چلو میں اپنا روٹ بدل لینا، محدث یہ دا مطلب ہوندہ ہے جیڑا بندے دا وضو ہی کوئی نہ ہوئے، فارغ اکا، توجہ نہیں فرمائی، محدث یہ دا مطلب ہوندہ ہے حدیث بیان کرنے والا، یہ دی پھر اگے طبقات نے،
ایک شیخ الحدیث، ایک حافظ الحدیث، ایک ہے محدث اور ایک ہے حاکم. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پھر ٹرم ہے کہ کینو آکھیا جاندہ ہے. اچھا ایک ہے محدث. محدث کے نوا دینے جے دے دل دے اتے ڈائریکٹ میرا رب الہام کرے اور او دے دل نو کدی ٹیڑا نہ ہومن دے وے، ہمیشہ حق تے اور سدھا رکھے، انہوں محدث آکھیا جاندہ ہے. کس نبی دے صحابہ دے وچ اگر یہ مقام کسے نو حاصل ہے تو عمر بن خطاب نو حاصل. اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ اللہ اکبر. میں کہا جے دے دل تے رب الہام فرمائے داسو عمر غلطی کر سکتا ہے؟ حالانکہ ساڑھے نزدیک معصوم صرف دو ہستیاں نے، دو جماعتاں، دو گروہ، ایک نبیان دا ایک فرشتیاں دا، بس. باقی جتنے صحابہ اور اہل بیت اور جتنے امام اور جتنے اولیاء علماء صرفاء جتنے ہیں بزرگ پاک ہستیاں، یہ معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہیں. اس مسئلے نو یاد رکھ لو، وہ محفوظ ہیں. معصوم ہے، معصوم یا نبی تھے یا اللہ دے فرشتے، بس. توجہ نہیں فرما رہے. 5-4 بندے موڑ ڈھلے پہ بیٹھے ہو، گوڑے چھاڑو میرا چاند ترکڑا ہو کے باؤ. اس مسئلے سن لو، اس طرح کوئی معصوم نہیں. کدی کدار تو ویکھو نا ساڈے بھی کئی بندے 12 امام 14 معصوم. میں کیا 12 امام والی گل تو ٹھیک ہے، 14 معصوم والی گل ہے، سنت ٹھیک کوئی نہیں ہے. چونکہ سنیا دا سٹیج ہے. اور تو انہوں پتہ ہے یہ تے موڑ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر جانشین حضور جلال الملت والدین علامہ عنایت احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ڈیرا ہے. یہ تھے موڑ 2 نمبر گل تے نہیں نہ ہو سکتی، یہ تھے تو مسلک دی گل ہو سکتی ہے نا. ہاں کسے دے مسلک کیا ہے سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن ساڑھے مسلک 14 معصومہ دا کوئی وجود ہے. وہ دی وجہ ہے کہ ساڑھے نزدیک 14 نہیں نا، ساڑھے نزدیک سارے نبی بھی نے، سارے فرشتے بھی نے، باقی محفوظ نے. اللہ اللہ تے خیر صلی. بس لمبی چوڑی ایسی گل جاندے ہی نہیں. تو جڑی میں بات کر رہا ہاں جنہاں دے اوتے اللہ دا کرم ہوئے، اللہ بات انہاں نو محفوظ فرما لیندا ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بہرحال اجے نہیں نا گل تھوڑی جی کھل سی. حضرت عمر دی زبان تے رب بولدا ہے، حق بولدا ہے. محدث نے تیسری حدیث سن، اور یہ بڑے غور دے نال سننا ہی. اور یہ حدیث پاک عمومی طور تے لوگ بیان بھی نہیں کر دے اور تو سن دے بھی نہیں ہو، اور میں ذمہ داری نہ بیان کر. ابن ماجہ حاکم مستدرک علی پڑھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اقدس ہوتے موجود ہے. فرمایا اول من یصافح الحق وہو عمر. فرمایا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایتھے بھی ہن مینوں آکھنا پوے تو میں سمجھاں گا جملے دی بے قدری کیتی نے. قدر کر سوتے آواز بلند ہو سی. فرمایا قیامت والے دیاڑے جے دے نال میرا اللہ اپنی شیان شان سب تو پہلے سلام لئی سی، او دا نام عمر ہے. سارے بولو، سارے بولو. جزاک اللہ. دب کے لبیک دا نعرہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سلامتی ہو، اللہ آپ کو خیر و برکت. اللہ آپ نو سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. داسو سنگیا سواد آیا ہی کہ کوئی نہیں آیا؟ بدر دس حضرت عمر دا لوگ کا تعارف ہی نہیں کرایا. اور مولانا آپ نے ایک شعر پڑھا ہے، دیکھو تسی ساڑھے بھائی بھی ہو بچے بھی ہو، کہ حضرت عمر نوکر نے امام حسین دے. ایک غلط ہے جملہ، تو انہوں کوئی نہیں پتا. اے جڑی میں گل سنا رہا کئی سن کے پریشان ہو، پر میں ذمہ داری دینا آخری ساں تھی میں ذمہ دار ہاں. حضرت امام حسن تے امام حسین دی سکی بہن جہاں نام حضرت ام کلثوم ہے، سکی انہاں دی بہن، انہاں دا نکاح حضرت عمر دے نال ہویا ہے. اپنے بہنوئیوں کو نوکر تو نہیں آتا نا، تو مڑ سانو غلاموں بھی حیا تے کرنی چاہیے دیئے. اے ایویں نقیبہ اور چبڑاں جا دھکی کھلوتے نے، انہوں نے آکو حیا کرو، اے وانڈ کرن دا زمانہ ہے.
میری بات نہیں سمجھ رہے, میں ذمہ دار ہاں بادشاہ, جیڑی میں گل کر رہا بھائی جان میں ذمہ دار ہاں. کتنے بیٹھے ہو؟ اور اگلی بات دیکھو, میں حضرت عطار دا مرید ہاں, تساں سارے جان دے ہو, مدنی چینل والے سونے بابے دا. اللہ دا فضل ہے, مسلک کے چسی کمزوری کدی نہیں کی تے انتشار نہیں کدی کیتا, مسلک کھول کے دے سائیں. اے جڑی میں گل کردا پیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت اور مولا علی دی دھی امام حسن امام حسین دی سکی بہن جنہاں دا نام میں کلثوم ہے, انہاں دا نکاح حضرت عمر دے نال ہویا ہے. ایک گل اپنی تے اپنی میں اہل تشیع دیاں کتاباں چوں بھی ثابت کر سکنا. میں انتشار دی نیت دے نال نہیں, میں صرف دستا پیا. انہاں نوں پوچھ سکدے ہو تسی, ہنے کو حوالہ لینا چاہے فقیر حوالہ دین نوں تیار ہے. میرا کام ہے, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. الاستبصار دے اندر اے مسئلہ موجود ہے, تاریخ یعقوبی دے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. پڑھو کلینی نو, نہ لکھیا ہوئے میں حاضر ہاں یار. کمال والی گل ہے یار, یہ مسئلے لوگوں کو کئی آدمی ایسا تو پہلے نہیں سنیا, تو میں کہا رسمی تقریراں تو نکل, تینوں پتہ لگ گیا تقریر ہوندی کیا ہے. کمال والی بات ہے یار. تو اس واسطے اپنے بہنوئی کو نوکر نہیں رکھتا, مہربانی فرمائیں ایسے اشعار لوز نہیں پڑھنے ہم نے. اور بھائی وہ نوکر نہیں تھے, وہ تو ایک دوسرے کا عزت ایسے کرتے تھے زمانہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. حضرت عمر پاک اپنے گھر بیٹھنے, مشاورت ہو رہی ہے کسے اہم امر دے اتے. آپ دا بیٹا باہر کھلوتا ہے, چاند بندے باہر کھلوتے ہیں. حضرت امام حسن پاک آئے, انہوں نے کہا باہر کیوں کھلوتے ہو؟ فرمایا ابا جی دے نال اندر مشورہ ہو رہا ہے, کسی خاص اہم آپ نے کوئی مہم تے بندے بھیجنے. انہوں نے فرمایا اندر کوئی نہ آوے. تو آپ واپس آ گئے. آپ دے غلام نو پتہ لگیا بھی امام حسن ٹر گئے نے. غلاماں دی بھی کیا سونی تربیت آ بھائی, دا اندر گیا ہے. حضرت عمر نو آدا ہے حضرت امام حسن پاک واپس ٹر گئے نے, باقی تے کھلوتے نے. تو انہوں نے مینوں پوچھا نہیں, پیچھوں پوچھ کے واپس آپ نے اتھائی کام روکیا. آپ گئے حضرت امام حسن دے کول, تے جا کے آکھن لگے بادشاہ تسی جو آئے سی تے واپس کیوں آئے ہو, تسی اندر آ جاندے. تو انہاں پتہ کیا کیا, او نہیں یار تسا پہرا لایا سی, تہاڈا تے اپنا پتر اندر نہیں سی جا سکدا. تے فرمایا پتر تے میرا حق چلدا ہے, پتر تے میرا حکم چلدا ہے, تے تانوں میں پتراں والی جگہ تے نہیں رکھدا, تانوں تے میں نبی پاک دا نواسا سمجھ کے اپنے آپ کو بھی اگے رکھنا. اے عزت دا معیار ہا, سمجھ آ رہی ہے. اور آپ نے اگلی جڑی بات فرمایا آئندہ تو بعد میرے گھر بھامے پہرا لگا میرا پتر بھی نہ آوے, تہاڈا جسلے دل کرے تسا پیچھے ہٹ جانا, کو بندہ روکے اور روک سکدا کیویں ہے. اور آپ نے اس طرح اپنا امامہ اتار دیتا, فرمایا ساڈے سر دے اوتے جڑے وال بھی اگے نے بھی تہاڈے صدقے دے نال اگے ہوئے نے. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو مار جی. سمجھ آ رہی ہے. وہ انہاں دا مقام اور رتبہ ہے. کمال والی بات ہے یار, لوگ اس بات کو پتہ نہیں کس لہجے میں بیان کرتے. نہیں, انہاں دا آپس وچ رتبہ اس کائنات وچ نبیاں تو بعد سب تو افضل ترین ہستی ابو بکر ہے, پھر عمر ہے. زیادہ خوف کرو تسی جناب, جوں شروع ہوندے ہو بالکل ہی لوز جملے لے آندے ہو. اہل سنت اپنا بیلنس خراب نہیں ہون دیندے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے, توجہ نہیں فرمائی ہے. میری بات نو سمجھن دی کوشش کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیار